حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد سالانہ پروقار اور خوبصورت اجتماع۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرنے والے کو۔ اس نے کہا یار وہ میں نے خواب دیکھی ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو اس نے تعبیر بتائی، کہنے لگا آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اس نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی قتل کرا دیا۔ اس نے کہا سارے مر جائیں گے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ یہ کیسی خبر دے رہا ہے؟ بچوں کے جنازے اٹھاؤں گا؟ بادشاہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے معاذ اللہ اتنا بڑا جرم کیا، بندہ مار ڈالا۔ شیخ فرماتے ہیں ایک اور بلایا تعبیر کرنے والا، اس سے کہا آپ تعبیر بتائیے۔ تو اس نے کہا تعبیر یہ ہے، بادشاہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے نا انعام منگوایا اور اس شخص کو انعام سے نوازا۔ تو بات مجھے بتائیے، یہ دوسرے والے نے بات کی ہے، بات اس نے وہی کی ہے نا جو پہلے والے نے کی تھی۔ لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے خاندان والے تیری زندگی میں مر جائیں گے، اس نے کہا اللہ تجھے سب سے۔ تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا فتح مکہ کے موقع پر جو پالیسی بنائی تھی نا، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے ایک بیان ایسا دیا جو اس پالیسی کے مطابق نہیں تھا۔ بندہ بڑا خاص ہے، آدمی بڑا معتبر ہے، خدمات بڑی عمدہ ہیں، لیکن ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ سے جھنڈا واپس لیا جائے۔ اور جھنڈا کسی سے واپس لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کمان واپس لے لی کسی سے، اب ان سے جھنڈا واپس لیا جائے گا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے، لیکن ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے لیا جائے، اور تقاضا حالات کا یہ ہے کہ جھنڈا لے بھی لیا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ حساس آدمی ہے، دل ٹوٹ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ ماحول کچھ اور بن گیا ہے اور شخصیت کا اپنا وزن کچھ اور ہے۔ تو یہ ہے میرے محبوب پاک کو اللہ نے جو حکمت کے خزانے دیے ہیں۔ حضور فرمانے لگے جھنڈا تو ان سے واپس لینا ہے۔ اور اس طرح بھرے مجمع میں اور بھری محفل میں اور لشکر کے بیچ کسی سے جھنڈا لیا جانا، یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا۔ لیکن یہ میرے کریم کا کریمانہ فیصلہ دیکھنا، ساری حکمتیں قربان سرکار کے قدموں پر۔ محبوب فرمانے لگے سعد میں نے ایک فیصلہ کیا۔ یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ سب سے زیادہ کوئی باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے سمجھ آتی ہے نا میرا پتر میرا کام سنبھالنے کے قابل ہو گیا۔ وہ تو سمجھتا ہے میرا قد اونچا ہو گیا۔ تو جس بات میں وہ ناراض ہو سکتے تھے یا دل ٹوٹ سکتا تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے رنگ یہ اختیار کیا کہ اسی بات پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گیا۔ ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا بیچاروں کا منہ کا ذائقہ ہی ہمیشہ کڑوا کسیلا رہتا ہے۔ وہ گھی پر بھی اعتراض کریں گے، شہد پر بھی اعتراض کریں گے، لیکن اپنے ذائقے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بھی بعض لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ تدبر ہے نا، حکمت ہے۔ ایک ملاح کشتی چلانے والا تھوڑا لہجے کا سخت تھا، اور دجلہ کے کنارے سرکار بغداد کا آنا جانا تھا۔ تو دو حصوں میں تقسیم تھا شہر، کچھ لوگ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے، اور مین ایک معاملہ تھا لوگوں کا آنا جانا۔ تو ملاح لہجے کا تلخ تھا، انداز اس کا ٹھیک نہیں تھا۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاحت فرماتے فرماتے دجلہ کے کنارے جو جا نکلے تو ایک شخص کو کھڑے دیکھا وہ رو رہا ہے، تو فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور یہ ملا فلاں بن فلاں ہے، ہمارا محلے دار ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے دریا کے اس پار جانا تھا، کشتی میں جو بیٹھا ہوں تو اس نے اتار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس نقد پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یار دوبارہ دے دوں گا، لیکن اس نے سب لوگوں کے بیچ میں اتار بھی دیا ہے اور توہین بھی کی ہے۔ اس نے کہا مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اترو، پیسے ہوں گے کرائے کے تو سفر کرنا۔ اب یہ کہ حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں تعویذ دیتے ہیں آئندہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا دعا کریں گے جمعرات کو صبح 9 بجے آ جانا، یہ نہیں فرمایا حضرت نے کہ وہ یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں تم چھوڑو، ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی ایسا جملہ نہیں۔ رب کے بندوں کا تدبر اپنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تم یہیں رکو، میں آیا، گھر تشریف لے گئے، 100 دینار لائے، اتنی دیر میں وہ ملاح سواریاں دوسری جانب اتار کر اس جانب واپس لوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے اترا حضرت محبوب سبحانی نے اسے بلایا، اس غریب آدمی کو بھی پاس کھڑا کیا اور 100 دینار اس ملاح کے ہاتھ میں تھما کے فرمانے لگے یہ 100 دینار رکھ لو، آج کے بعد جب ختم ہو گئے تو میں اور دے دوں گا، 100 رکھو، ختم ہونے پر اور لے لینا، لیکن فرمایا آج کے بعد اگر کوئی غریب کشتی پہ بیٹھا توہین کر کے نیچے نہ اتارنا، اسے عبد القادر کے کرائے پر سفر کرا دینا، نیچے نہیں اتارنا، لوگوں میرے کرائے پر سفر کرا دیا کرنا۔ اس شخص کو تسلی ہو گئی جو شکایت کر رہا تھا، لیکن چند ہی منٹ گزرے تو وہ ملاح جس کو لوگ کہتے تھے کہ پتھر کا لہجہ رکھتا ہے اور کانٹوں کا مزاج رکھتا ہے اور ہر وقت کڑوی اور کسیلی باتیں کرتا ہے، تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، کہنے لگا بغداد کے مرشد ایک دفعہ معاف کر دے، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں آئے گا۔